بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر بن الخطاب يقول رأى عمر رضي الله تعالى حلة سراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فألبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جو حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں ان کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا جس کو سیرا کہا جاتا تھا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس جوڑے کو خرید فرمائیں اور اس کو جمعے کے روز پہن لیا کریں، اور جب آپ کے پاس وفود آتے ہیں تو اس وقت آپ اس جوڑے کو پہن لیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جو اس ریشمی جوڑے کو دنیا میں پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر اسی طرح کا ایک ریشمی جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بطور ہدیہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریشمی جوڑا حضرت عمر کے پاس بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس ریشمی جوڑے کو کیسے پہنوں، حالانکہ اس کے بارے میں تو آپ وہ بات فرما چکے ہیں جو آپ نے فرمائی تھی، یعنی جو اسے پہنے گا تو ظاہر بات ہے جنت میں نہیں پہن سکے گا، یعنی دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں نے یہ جوڑا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کو پہن لو، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ تم اس کو بیچ دو یا اس کو کسی اور کو پہنا دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوڑے کو اپنے ماں شریک بھائی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بطور ہدیہ مکہ شریف بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ریشمی جوڑا ہدیہ بھیج دیا. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ اپنے سگے بہن بھائیوں یا ماں شریک یا باپ شریک بلکہ ماں باپ کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا چاہیے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اور اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں مشرک باپ کے ساتھ حسن سلوک کا عنوان قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان مردوں کے لیے دنیا میں ریشم پہننا، ریشم کا لباس پہننا منع ہے، مگر غیر مسلم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کو دے دینا جائز ہے. دو باتیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا جائز ہے، غیر مسلم، اور اب دوسرا غیر مسلم اگر اپنا بھائی ہی کیوں نہیں ہے اس سے قطع تعلقی اور قطع رحمی نہیں کی جائے گی. ہاں وراثت میں وہ شریک نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بھائی یا بہن اگرچہ غیر مسلم ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر بھی ان سے رابطہ کرنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان کو ہدیہ بھیجنا، یہ طریقہ کار منقول ہے.
یہ طریقہ کار مستحسن ہے۔ اور بہن اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بہن ان کے درمیان آپس میں رشتہ رکھنا یہ نہایت ضروری عمل ہے کہ آج کل زمانہ ایسا سوشل میڈیا کا ہے کہ ایک دسترخوان پر بھائی بہن، ایک دسترخوان پر دو بھائی اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو ایک موبائل میں لگا ہے، دوسرے موبائل میں لگا ہے، کسی کو فون آ گیا اور کوئی فون میں لگا ہوا ہے، یعنی ایک دسترخوان پہ سکون سے نہ باپ بیٹھ سکتا ہے، نہ ماں بیٹھ سکتی ہے اور نہ بچے بیٹھ سکتے ہیں۔ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے معاملات آج کے زمانے میں ایک ناپید ہونے کی طرح ہوتے جا رہے ہیں کہ صلہ رحمی آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ عید کے دن بھی اگر سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو عید کے دن میں کوئی موبائل پہ لگا ہوتا ہے، کوئی سیلفیاں لے رہا ہوتا ہے، کوئی فیس بک پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، اگر بات چیت ہوتی ہے تو وہ فون پر ہوتی ہے، ورنہ فون پر بھی بات چیت ہونا بہت کم ہو گیا۔ تو بہن بھائیوں کا آپس میں صلہ رحمی رکھنا، بہن بھائیوں کا آپس میں جوڑ رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے خاندان کے جڑ جانے میں، خاندان کے تعلق رکھنے میں۔ آج کل اگر والد کا انتقال ہو گیا پھر تو وراثت کے جھگڑے نئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس صورت میں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ آداب معاشرت کا ایک اصول ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ صرف صلہ رحمی کی جائے بلکہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تب بھی ان کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ہدیہ کرتا رہے۔ ہمارے اکابرین میں گزرے حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے میرا معمول ہے ہفتے میں اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کرتا ہوں۔ اس زمانے میں فون مہنگا ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی فرماتے تھے، معذور تھے دونوں ٹانگوں سے، فرماتے تھے میں بالاہتمام سب کا فون نمبر رکھا ہوتا تھا اور وہ جو فون ہوتا ہے کان سے لگا کے اور پھر نمبر گھماتے تھے، فرماتے تھے میں اس کے پاس رہتا ہوں اور اگر میرا فون خراب ہو تو پی سی او پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے سارے رشتہ داروں کو ایک بار فون کر کے صرف یہ پوچھتا ہوں جی خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، عافیت ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے۔ اور آج کل تو فون کال ہی مفت ہے اور کوئی کسی سے رابطہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وقت نہیں نکالنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اپنے بہن بھائیوں سے ان کی صرف خیریت، ہم بس اگر کام ہے تو فون کریں گے، کام نہیں ہے تو فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ تو غیروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جو اپنے ہیں، جو اپنے بہن بھائی ہیں، جو اپنے ماں باپ ہیں، اگر آپ باہر ہیں ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، فیملی الگ کی ہوئی ہے، تو کم از کم بندہ فون پہ رابطہ کرتا ہے، کوئی ہفتہ وار ملاقات کا سسٹم بنائے۔ حجاج ابن یوسف نے 3 بندوں کو پکڑ لیا تو ان تینوں کی ایک عورت تھی، یعنی ایک کی ماں تھی، ایک کی بہن تھی اور ایک کی بیوی تھی۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اچھا تو اکیلی رہ جائے گی، تو ایک تیرا بھائی ہے، ایک تیرا بیٹا ہے اور ایک تیرا شوہر ہے، تو اب اس میں سے بتا کہ کس کو چھوڑوں؟ ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود اترک لأخی، کہ میرا شوہر کسی سے شادی کر لوں گی تو شوہر بن جائے گا، اور بیٹا والابن المولود، اور بیٹا تو پیدا ہو سکتا ہے، اور اترک لأخی، ہاں میرے بھائی کو چھوڑ دے کہ ماں باپ چلے گئے ہیں، اب کوئی میرا سگا بھائی نہیں بن سکتا۔ تو بھائی یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے خون کا رشتہ دیا ہوا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ مخلص ہوتا ہے، عام طور پہ مخلص ہوتا ہے، کوئی کہ جی ہمارے ساتھ نہیں، عام طور پہ مخلص ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ظلم و ستم اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر بے لوث رشتے ہوتے ہیں، بے لوث تعلقات ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا بہن کو بھائی سے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، بس آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھنا، ایک دوسرے کو ہدیے بھیجنا، ایک دوسرے سے ربط و رابطہ رکھنا، یہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ہماری معاشرت، ہماری شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔